اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نہیں نبی نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا، نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا، حبیب کبریا جیسا، رسول مجتبی جیسا. بہت آئے نبی دنیا میں لیکن آسماں شاہد، بہت آئے نبی دنیا میں لیکن آسماں شاہد، نہیں آیا کوئی نبی محمد مصطفیٰ جیسا. زمین نے بھی نہیں دیکھا، فلک نے بھی نہیں دیکھا، زمین نے بھی نہیں دیکھا، فلک نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہنسی خیر الورا جیسا. کبھی میں چاند کو دیکھوں، کبھی روئے رسالت کو، روئے رسالت مطلب رسول کا چہرہ. کبھی میں چاند کو دیکھوں، کبھی روئے رسالت کو، نہیں یہ ماہ کامل بھی جبین مصطفیٰ جیسا. جبین کہتے ہیں پیشانی کو، نہیں یہ ماہ کامل بھی جبین مصطفیٰ جیسا. ملا اقسام نبیوں کی امامت کا شرف ان کو، ملا اقسام نبیوں کی امامت کا شرف ان کو، نہیں رتبہ کسی کا بھی محمد مصطفیٰ جیسا، نہیں رتبہ کسی کا بھی محمد مصطفیٰ جیسا. کرم والے عطا والے بڑے جود و سخا والے، کرم والے عطا والے بڑے جود و سخا والے، بہت آئے مگر نہیں آیا محمد مصطفیٰ جیسا، بہت آئے مگر نہیں آیا محمد مصطفیٰ جیسا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، تقریباً 3 جمعہ سے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بنیادی حقوق پر بات چل رہی ہے۔ تقریباً 12 حقوق آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ آج انشاءاللہ تعالی بقیہ جو حقوق ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، تو ہر حال میں ہمیں سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ سنتوں کو چھوڑنا، سنتوں کو ٹھکرانا، سنتوں کو ترک کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہماری شان سنتوں کو اپنانے میں ہے، ہماری شان سنتوں کو زندہ کرنے میں ہے، ہماری شان ہماری زندگی میں ایک ایک سنت کو داخل کرنے میں ہے۔ سنت کو چھوڑنا، سنت کو ٹھکرانا، سنت کو ترک کرنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں، کون سی ہیں، حضرات علماء سے معلوم کریں گے، حضرات صلحاء سے معلوم کریں گے۔ اگر پڑھنا آتا ہے عربی کتابوں کو پڑھیں گے، اردو کتابوں کو پڑھیں گے، دینی کتابوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی کی ساری سنتیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ اور حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے، اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک تھی، داڑھی کا سائز کتنا تھا، داڑھی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، حضرات صحابہ نے اسے بھی محفوظ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایک مشت تھی، تینوں طرف سے، ادھر سے بھی اور سامنے سے بھی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، اس داڑھی کے اندر کتنے بال سفید تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے اسے بھی محفوظ کیا۔ حضرات صحابہ نے گن کر فرمایا اللہ کے نبی کی داڑھی تھی اور اس داڑھی کے اندر 14 بال سفید تھے۔ اللہ اکبر، 14 بال سفید تھے۔ اللہ کے نبی چلتے کیسا تھے، اللہ کے نبی اٹھتے بیٹھتے کیسا تھے، اللہ کے نبی سوتے جاگتے کیسا تھے، اللہ کے نبی کھاتے پیتے کیسا تھے، ایک ایک چیز حضرات صحابہ نے محفوظ فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، محفوظ ہیں، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اسے زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی پلہ جھاڑ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سنتوں کو چھوڑوں گا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سنتوں کو چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے جملے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سنتوں کو چھوڑنا یہ گمراہی کا راستہ ہے، سنتوں کو چھوڑنا یہ ضلالت کا راستہ ہے، سنتوں کو چھوڑنا یہ جہالت کا راستہ ہے، سنتوں کو چھوڑنا یہ جہنم پر جانے کا راستہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، آپ کی سنتوں کو نہ ٹھکرانا۔ آج میرا گلا بہت خراب ہے، جیسا تیسا میں آپ کو بولوں گا، آپ حضرات اسے سنیں اور برداشت کریں۔ خیر اللہ ہماری مدد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے خیال کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بلا شبہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اے نبی جی ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، جنت کی خوشخبریاں دینے والا اور جہنم سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان والے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد بھی کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا ادب کرو۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ و رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ و رسول کا ادب نہ کرتے ہوئے، اللہ رسول کی تعظیم نہ کرتے ہوئے، اللہ رسول کی بات نہ مانتے ہوئے آگے مت بڑھو۔ اگر آگے بڑھو گے یہ ان کے ادب کے خلاف ہے، ان کی تعظیم کے خلاف ہے، ان کی تکریم کے خلاف ہے۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ سب کچھ سن رہا ہے۔ سورہ حجرات ہی میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔
یہ قرآن پاک کی آیت مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے روضے پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے تو اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے زیادہ ہماری آواز بلند کرنا صحیح نہیں تھا۔ اسی طرح آج بھی ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، مدینے میں مسجد نبوی میں نبی کے روضے کے سامنے، وہاں بھی آواز بلند کرنا صحیح نہیں ہے، وہاں بھی آواز بلند کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورے مدینے کے امام تھے، پورے مدینے کے فقیہ تھے۔ مسجد نبوی میں آپ کا درس لگا کرتا تھا، لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے تھے، لوگ حال اور احوال بتانے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ آیا، مدینے کا بادشاہ تھا یا کہیں اور کا بادشاہ تھا، مسجد نبوی میں وہ کوئی مسئلہ پوچھتے پوچھتے حضرت سے بحث کرنے لگا، حضرت سے بحث کرنے لگا۔ آج بھی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی عالم کوئی مفتی مسئلہ بتاتا ہے، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا یا ان کو ہضم نہیں ہوتا تو اب خواہ اس عالم کے ساتھ یا اس مفتی کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ یہ ان کے سمجھ کی کمی ہے، یہ ان کے عقل کے فطور کی کمی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسئلہ بتایا، بادشاہ کو ہضم نہیں ہوا، بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آیا، تو بادشاہ امام مالک سے بحث کرنے لگا، اور بحث کرتے کرتے اس بادشاہ کی آواز بلند ہو گئی، اس کی آواز زوروں پر آ گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اسے کہا، اے بادشاہ سلامت جہاں پناہ، تم بادشاہ ہوں گے، تم حکمراں ہوں گے، تم بڑے ہوں گے، لیکن اس مسجد میں تمہارا نہیں چلے گا، اس مسجد میں تمہاری آواز بلند نہیں ہوگی، یہاں آواز بلند نہ کرو، یہاں آواز زور کی نہ کرو، اللہ کے نبی کی تعظیم کرو، اللہ کے نبی کی تکریم کرو، اللہ کے نبی کا ادب کرو۔ نہیں دیکھا بادشاہ ہے کون ہے، سچ بات بتانا تھا، حق بات بتانا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر کہا، تمہارا عہدہ تمہاری کرسی تمہیں سلامت، لیکن یہ نبی کی مسجد ہے، نبی کا روضہ ہے، نبی کی قبر مبارک ہے، یہاں تم آواز بلند نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے تب ادب کیا جاتا تھا، اسی طرح آج بھی روضے میں آرام کر رہے ہیں، زندہ ہیں، ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابہ نے اپنی آوازوں کو کم کر دیا۔ کئی صحابہ نے قسمیں کھا لی کہ آج کے بعد نبی کے سامنے زور سے بات نہیں کریں گے، آج کے بعد نبی کے سامنے آواز نہیں کریں گے۔ صحابہ نے قسمیں کھا لی، اور ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، پابندی سے اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اچانک انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی محفل میں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی ہر آنے والے پر نظر رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہر ایک کے بارے میں معلوم رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کئی دنوں سے
حضرت ثابت بن قیس مجلس میں نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، ثابت بن قیس کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ذرا معلوم کر کے آؤ۔ حضرات صحابہ گئے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے گھر پر ملاقات ہوئی، ساری چیزیں انہوں نے سنائیں تو حضرت ثابت بن قیس کہنے لگے، یقیناً میں ہر مجلس میں، ہر محفل میں حاضری دیا کرتا تھا، لیکن جیسا ہی قرآن پاک کی وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یہ نازل ہوئی تو میں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا، میں نے محفل میں آنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آواز فطری طور پر بڑا ہے، میرا آواز فطری طور پر، طبعی طور پر بڑا ہے، بلند ہے۔ میں آہستہ بھی بات کرتا ہوں تو میری آواز زور کی نظر آتی ہے۔ نبی کی مجلس میں آؤں، کوئی بات میرے منہ سے نکل جائے اور نبی کی آواز سے میری آواز بلند ہو جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ نبی کی آواز سے میری آواز بلند ہو جائے اور میں گنہگار ہو جاؤں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے مجلس کو آنا چھوڑ دیا۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کو آ کر یہ بات بتائی، اللہ کے نبی نے کہا یہ معاملہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کی آواز ہی فطری طور پر، طبعی طور پر بلند ہے، ان کی آواز پہلے ہی سے موٹی ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان سے کہو مجلس میں حاضری دے، ان سے کہو محفل میں حاضری دے۔ پھر حضرت ثابت بن قیس اللہ کے نبی کی مجلسوں میں آنے لگے۔ یہ حضرات صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی تعظیم کا مطلب اللہ کے نبی سے جن جن چیزوں کا تعلق ہے، اللہ کے نبی سے جو جو چیزیں متعلق ہیں، ہر چیز کا ادب کرنا، ہر چیز کی تعظیم کرنا، ہر چیز کی تکریم کرنا، یہ اللہ کے نبی کے ادب میں داخل ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم میں داخل ہے۔ جتنی چیزیں اللہ کے نبی سے تعلق رکھتی ہیں، ہر اس چیز کا ادب کرنا ہمارے لیے واجب ہے اور یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ داڑھی اللہ کے نبی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ ٹوپی، پگڑی اللہ کے نبی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اسلامی لباس اللہ کے نبی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ مسواک اللہ کے نبی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ کے نبی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یعنی جتنی چیزیں اللہ کے نبی سے تعلق رکھتی ہیں، ہر اس چیز کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے کہا، مدینے کے امام تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اتنا ادب و احترام، اللہ اکبر، حدیث پاک کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آرام کر رہے ہوتے یا ایسا ہی بیٹھے ہوتے، کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا تو اسی وقت مسئلہ بتا دیتے، کوئی مسئلہ پوچھتا تو اسی وقت مسئلہ بتا دیتے۔ اگر کوئی حدیث پوچھتا، اللہ کے نبی کی کوئی بات پوچھتا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اسے نہیں بتاتے تھے، بلکہ آپ گھر کو جاتے، غسل کرتے،
پاک و صاف کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، اور حضرت کا ایک مسند تھا، ایک جگہ تھی، اس مسند پر آ کر بیٹھتے، پھر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے۔ اور اگر کوئی راستے میں جاتے جاتے حضرت سے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پوچھتا، حضرت کو غصہ آ جاتا، حضرت کا چہرہ لال ہو جاتا، کہتے اللہ کے نبی کی حدیث تمہیں راستے میں بتاؤں، چلتے چلتے بتاؤں؟ اللہ کے نبی کی حدیث کا کوئی ادب نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کا کوئی احترام نہیں۔ مسند پر بیٹھ کر پورے وقار کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی حدیث کا درس دے رہے ہیں، ہزاروں طلبہ امام مالک کے درس میں شامل ہوتے تھے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سب کے سب امام مالک کے شاگرد ہیں۔ حضرت درس دے رہے ہیں حدیث کا، حضرت کا چہرہ لال ہو رہا ہے، حضرت کے چہرے پر پیشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن حضرت ہلنے کا نام نہیں، ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں، حدیث کے درس میں لگے ہوئے ہیں۔ جب حدیث کے درس سے فارغ ہوئے، کسی طالب علم کو بلا کر کہا پیچھے سے میرا کرتا اٹھاؤ، کیا دیکھتے ہیں بچوں نے 16 مرتبہ حضرت کو ڈنک مارا ہے۔ اللہ اکبر، 16 مرتبہ حضرت کو ڈنک مارا ہے، لیکن نبی کے حدیث کے ادب میں، نبی کی حدیث کی تعظیم میں حضرت نے ہلنا بھی گوارا نہیں کیا، حضرت نے اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج ہمیں معمولی سی چونٹی کاٹتی ہے، ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی معمولی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم ٹس سے مس ہو جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 16 مرتبہ بچو کے ڈنک کو برداشت کیا، لیکن نبی کی حدیث کی بے ادبی ہو، نبی کے حدیث کی بے احترامی ہو، یہ انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ ہر چیز کا ادب۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب کیا کرتے تھے، ساری زندگی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا، سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے آ کر تحفے میں دیا، اسے اسی طرح رکھ لیا، لیکن اسے استعمال نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے پاس بہترین ہرے رنگ کے، سبز رنگ کے جوتے موجود ہیں، آپ پہنتے نہیں۔ حضرت نے کہا اگر میں یہ جوتے پہنوں گا، نبی کے روضے کے گنبد کا رنگ بھی ہرا ہے، میرے نبی کے روضے کے گنبد کی بے ادبی ہوگی، میرے نبی کے روضے کے گنبد کی بے ادبی ہوگی اگر میں ہرے رنگ کا جوتا پہنوں گا۔ نہیں پہنا۔ حج کو جاتے یا عمرہ کو جاتے، جیسا ہی معلوم ہوتا کہ مدینے کا بارڈر آ گیا ہے، مدینے میں داخل ہونے کا راستہ آ گیا ہے، اپنے جوتوں کو اتار لیتے۔ اور آج کی طرح اس زمانے میں راستے بنے نہیں ہوئے تھے، ماربل یا ٹائلز لگے ہوئے نہیں تھے، پتھریلی زمین تھی، تو پورے مدینہ منورہ میں بغیر چپلوں کے پھرتے۔ پوچھنے والے پوچھتے حضرت بغیر چپلوں کے پھرتے ہیں، بغیر چپلوں کے مدینے میں گھومتے ہیں، پتھر لگتے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، نوکیلے پتھر لگتے ہیں، آپ کے پیروں میں زخم آ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے، ارے مجھے ڈر ہے کہ قاسم نانوتوی کا جوتا کہیں نبی کے قدم پر نہ پڑ جائے، نبی کی مبارک زمین ہے،
آج سے 1400 سال پہلے نبی کے مبارک قدم یہاں پڑے ہیں، میرا قاسم نانوتوی کا گستاخ جوتا نبی کے قدموں پر پڑے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کا 14 نمبر کا حق نبی کی تعظیم و تکریم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں اللہ کے نبی کا نام آئے وہاں اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ جواب دینا یہ مستحب ہے اور محبت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی 100 مرتبہ اس پر درود و سلام یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی امتی ہمارے نبی پر 100 مرتبہ دن میں اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ آدمی منافق بھی نہیں ہے، یہ آدمی جہنمی بھی نہیں ہے، یہ نفاق سے بھی بری ہے، یہ جہنم سے بھی بری ہے، یہ منافق نہیں ہو سکتا، یہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کا حشر و نشر شہیدوں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کو غم ہو، کسی کو افسوس ہو کہ ہم میدان جنگ میں نہیں جا سکے، اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، جام شہادت کو نوش نہیں کر سکے، کتنا آسان نسخہ، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجے، اس کا شمار شہیدوں میں ہو جائے گا، اس کا شمار جام شہادت نوش کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ نبی کے روضے پر حاضری دے کر درود و سلام پڑھیں گے، خود اللہ کے نبی سنیں گے
اور اس سلام کا جواب بھی دیں گے، اور اگر دور سے پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابلغتہ، اس درود کو، اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ کے نبی کے روضے پر حاضری دیں گے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری تعظیم اور تکریم کے ساتھ اللہ کے نبی پر آہستہ آواز سے درود و سلام پڑھنا ہے، اور زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکالنا جس سے اللہ کے نبی کی بے ادبی ہو، اور وہاں نام لے کر بھی درود نہیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی کے جو القاب ہیں ان القاب سے درود پڑھنا، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شافع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ ایسے القاب سے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد نہیں کہہ سکتے، یہ نبی کی بے ادبی ہے، نبی کے احترام کے خلاف ہے، تو نبی کے القاب سے ہمیں وہاں درود و سلام بھیجنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی بتاتا ہوں، سول واحق آپ کی قبر اطہر پر، آپ کے روضے پر حاضری دے کر نبی سے دعا کی درخواست کرنا، نبی سے وہاں جا کر دعا کی درخواست کرنا، یہ اللہ کے نبی کا سول واحق ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرنا، اے اللہ کے نبی ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں، حضرت علی خصوصاً فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کو دفنا کر 3 دن ہو گئے، ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی آیا، اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے، زارو خطار رونے لگا، اور اللہ کے نبی کے روضے پر جا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے آیا تھا، آپ سے دعا کی گزارش کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے اب معلوم ہوا کہ آپ چل بسے ہیں، یا رسول اللہ اب میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، آپ میری مغفرت کی دعا کر دیجئے، میری بخشش کی دعا کر دیجئے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں، جو اس وقت وہاں موجود تھے، یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی کے روضے سے آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، قد غفر لک، جا تیری مغفرت ہو گئی، تیری مغفرت ہو گئی، میں نے دعا کر دی۔ تو سول واحق اللہ کے نبی کے روضے پر حاضری دے کر اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرنا، اللہ کے نبی کا 17واں حق، اللہ کے نبی کے توسل سے، اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، جس دعا میں اللہ کے نبی کا وسیلہ نہیں ہوتا، اس دعا میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جس دعا کے اندر اللہ کے نبی کا وسیلہ شامل ہوتا ہے، اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو، تاخیر ہو، لیکن وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کا 18واں حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کرنا،
اللہ کے نبی کا 19واں حق آپ علیہ السلام کا دفاع کرنا۔ کیا مطلب؟ کوئی اللہ کے نبی کو برا بھلا کہے، اللہ کے نبی کو گالیاں دے، سن کر خاموش رہنا نہیں ہے، ڈٹ کر اس کا دفاع کرنا، ڈٹ کر اس کا جواب دینا، حالات کے حساب سے، موقع محل کے حساب سے اللہ کے نبی کا دفاع کرنا ہے۔ سن کر خاموش رہ جائے، اللہ کے نبی کا عاشق ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا غلام ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کا 20واں حق اللہ کے نبی کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ اللہ کے نبی کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ کوئی کانفرمنس نہیں، کوئی بھی رہے۔ اللہ کے نبی کا 21واں حق اللہ کے نبی کے صحابہ کا، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کا، اللہ کے نبی کے اہل بیت کا ادب و احترام کرنا۔ سارے حضرات کریں گے؟ 21 حقوق 4 جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، اور آج میں نے آخر میں جلدی بیان کر دیے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کا ایک حق ایسا ہے کہ ایک حق کے لیے ایک جمعہ چاہیے، ایک جمعہ چاہیے۔ 21 حق ہیں تو 21 بنیادی حقوق کے لیے 21 جمعہ چاہیے۔ ہم نے مختصر طور پر 4 جمعہ میں ان حقوق کو بیان کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی گئیں سنی گئی ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا